گھر میں سوئے ہوئے تھے. ہم بھی کہتے ہیں نا جی خواب آئی ہے, خواب آئی ہے, سانپ پیچھے لگ گیا, خواب آئی ہے, یہ ہو گیا. نبیوں کا خواب سچے ہوتے ہیں, نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں, نبیوں کے خواب بولیے وہی ہوتے ہیں. دوپہر کے وقت میں حضور کو خواب آیا, میرے آقا اٹھے مسکراتے ہوئے. ام ہانی نے پوچھا اللہ کے نبی جی خیر ہے, مسکرا رہے ہیں؟ نبی مسکراتا ہے تو جنت کا دروازہ کھلتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی مجھے خواب میں دکھایا گیا میری امت کا ایک لشکر جو بحری جہاد کرے گا اور اللہ کے دین کو غالب کرے گا. فرمایا فقد اوجب الجنہ, اس پہ جنت واجب ہے. حضور نے یہ بات فرمائی تو ایک لڑکی جس کا نام ام حرام آتا ہے, اس نے کہا اللہ کے نبی جی میرے لیے دعا کریں, میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں. تو اس نے دعا کر دی, دعا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اس کے لیے, تو یا اللہ اس کو بھی شریک کرنا. دعا ہو گئی. ام حرام کہتی ہم ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے. مدینہ میں ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح ہو گیا. وقت گزر رہا ہے, اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی کا دور آ گیا. حضرت دو خلفاء کے دور کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا. مدینے کی گلیوں میں کسی نے آواز دی کہ جس نے حضرت معاویہ نے شام میں بحری بیڑا تیار کیا ہے اور بحری جہاد کا اعلان کیا ہے, اور جس نے اپنا نام اس میں لکھوانا ہو جنتیوں کے لیے وہ اپنا نام لکھوائے. ام حرام کہتی یہ آواز میں نے اپنے گھر میں سنی. میں نے اپنے خاوند عبادہ بن صامت سے کہا جاؤ اس کو اپنا نام لکھواؤ, میرا بھی نام لکھواؤ. نام لکھوائے گئے. چند دن کے بعد جب ہم وہاں پہنچے اور جب یہ لشکر وہاں پہنچتا ہے, یہ حضرت معاویہ نے اپنی فوج کو 6 مہینے تک افریقہ کے جنگل کاٹنے کا حکم دیا. جنگل کاٹ کے, تو جب یہ جنگل کاٹ کے حضرت معاویہ کی فوجوں نے 1750 بحری بیڑے تیار کر لیے, اور تیار کر کے حضرت معاویہ نے اعلان کیا کہ سارے قرآن کے قاری جمع ہو جاؤ. 700 قرآن کے قاری 70 بحری بیڑوں پہ, اور 10 قرآن کے قاری ایک ایک بحری بیڑے پہ سوار کر کے کہا پیچھے کی فکر نہ کرنا, گھروں کا وظیفہ امیر المومنین جاری کرے گا, پیچھے کی فکر نہ کرنا, میرے محمد کا دین پوری دنیا میں پھیلاؤ, سمندر میں پھیل جاؤ, جہاں جہاں جزیرے ہیں دنیا بھر میں, جہاں بھی جزیرے ہیں, جہاں بھی عیسائی رہتے ہیں, یہودی رہتے ہیں, یہ حضرت معاویہ کی فوج کے لوگ یہ قرآن کے قاری بحری بیڑے لے کر کے وہیں پہ پہنچتے ہیں. جب یہ لشکر سوار ہو رہا تھا, عبادہ بن صامت نے یہ روایت اللہ کے نبی کی حضرت امیر معاویہ کو سنائی. اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ, کہ میری امت میں جو پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے. امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کے اندر یہ کام ہوا, اور حضرت معاویہ نے جب یہ روایت سنی, ام حرام راوی تھی, فرمایا میری بیوی ام حرام راویہ ہے, انہوں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا امیر المومنین جی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیان یہ کیا جاتا ہے جنگ صفین ہوئی, لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ حضرت معاویہ کی 19 سالہ حکومت ہے اور امن و امان والی حکومت ہے, اطمینان والی حکومت ہے. حضرت معاویہ کے دور میں 4 سو اسلام کے جھنڈے لہرائے گئے. مکہ سے نکلے شام میں, شام سے نکلے افغانستان میں, جتنے علاقے فتح ہوئے, نصف دنیا سے زائد امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت رہی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قرآن